صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کا آنا بیٹھنا ایون تھکنا سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہم سب سے راضی ہو گئے جیسے ہم سب اکٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں صفوں پر بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے ہی ہم سب کو جنت الفردوس کی عالی شان مسندوں پر اکٹھا کر دے. اب سب جانتے ہیں کہ چونکہ رمضان بہت قریب ہے اور آپ سب ان تمام باتوں سے واقف ہوتے ہیں. دنیا میں 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں جس کی موت کا وقت آ رہا ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے. یہ دنیا میں ایک سین چل رہا ہے، ایک دن میں اگر 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو 9 لوگ فوت بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ان میں سے ہم چونکہ دنیا میں تو آ چکے ہیں، اب کب کس کی اور کس ٹائم کیسے کس کی واپسی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اب ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم رمضان کے بہت قریب کھڑے، آلموسٹ 9 یا 10 دن ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن وہ آج نہیں ہیں. اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، ایون اپنے ہمسایوں میں نظر دوڑائے کئی لوگ تھے جو موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں. اور ممکن ہے کہ ایک رمضان بھی رہے گا جس میں آپ اور میں نہیں ہوں گے. یہ وقت تو آتا جائے گا، مہینے سالوں گزرتے جائیں گے لیکن ہم بدل جائیں گے. کبھی یہ رمضان گزارنے کے لیے ہمارے بڑے موجود تھے، دادا دادی نانا ننیال، ان کے والدین ان کے والد سب ختم ہو چکے. اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے اور آپ اور میں، ہم سب کو ذرا رک کے سوچنے کی ضرورت ہے. یقین کریں وہ مال، وہ اولاد، وہ دوست، وہ رشتہ دار جن کے ساتھ مل کر ہم گناہ کرتے ہیں، جن کی خاطر ہم رب کو ناراض کرتے ہیں، والدین. میں کچھ باتیں ریپیٹ کرتی ہوتی ہوں، ان میں ایک بات جو میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی خاطر نمازیں چھوڑتے ایسے ہی نا، چھوڑتے ہیں نا، لیکن یہی بچے قبرستان کے اندر قبر کھود کے اکیلے لٹا کے آ جاتے ہیں نا، اور آگے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، آپ قرآن پڑھ کے بخش دیجیے کہ وہ ہمارے پاس رائٹ نہیں ہوتا ہے. ایسے کے لیے وہ مال جس کو کمانے کے لیے دن رات ایک کیے رہتے، باپ کی محنتیں دیکھا کریں، ماں کی محنتیں دیکھا کریں، وہ جنہوں نے دن رات ایک کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ مال جو انہوں نے بڑا قیمتی سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، بڑی محنتوں سے بنایا ہوتا ہے، وہ زمین پہ اٹھ جاتا ہے، وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ باقی بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جس نے محنت کی تھی وہ اکیلا قبر میں. دیکھیں آپ کیوں میرے ساتھ بھی نہیں، ہمیں اکیلوں کو قبر میں لٹا کے واپس آ جائیں گے. اور آپ سب یہ سین جانتے ہیں، دیکھ چکے ہیں، ایک نہیں ہزاروں دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ بڑی مخلصی کا دعویٰ کرنے والے بھی قبر میں لٹا کے آ کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. سب کرتے ہیں ایسے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کھانا غلط ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایک بندے کے پاس ہمارا قریبی، ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی، ایون ہم بھی ایسے ہوں گے، ملک الموت آئے ہیں، روح نکالی ہے انہوں نے روح لپیٹی اور وہ روح لے کے چلے گئے. ہمارا خالی جسم آگے بڑھے، ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا اس ٹائم پہ کوئی ہماری مدد کرتا ہے؟ پاس کوئی لیٹا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں یا عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں، روح نکالنا، بندے کی آنکھیں رک گئی، کون ہلا سکتا؟ دیکھیے وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور یہ ہر گزرتا وقت ہمیں اپنے بستر سے ہٹا کے قبر کے قریب کرے. ہم اپنے ڈیلی بستر پر سوتے ہیں لیکن ایسا ہی ایک دن ہوگا جس کا سورج شروع ہوتا ہم دیکھیں گے، لیکن وہ رات وہ شام ہماری قبرستان میں قبر میں ہوگی. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک چانس پھر سے دی ہے، اور وہ چانس کیا ہے؟ اپنی اس اندھیری قبر، رک کے سوچیے ذرا، قبرستان جہاں میں رات کے اندھیرے میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا، دیکھیے اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا وقت اللہ نے ہمیں. اور ایک بات آپ جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی جو زندگی تھی وہ بڑی لمبی تھی، 100 سال 200 سال 900 سال. حضرت
نوح علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے انہوں نے 950 سال دین کی دعوت دی تھی. 950 سال. ان کی عمر کتنی ہے؟ آج ہماری عمر کتنی ہے؟ میکسیمم 70-80. کوئی 70-80 پہ پہنچ جائے تو کچھ لوگوں کے دماغ نہیں کام کرتے, کوئی چل نہیں سکتا, کوئی بول نہیں سکتا. تو دیکھیے جو ایوریج ایج رہ گئی ہے وہ تو 60-70. جن کی 30 گزر گئی, 40 کی گزر گئی, تو پیچھے کیا ٹائم بچا؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو امت وسط اور بہترین امت بنایا. اور یہ جو بہترین امت اللہ رب العالمین نے بنایا ہے نا, اس کو بہت زیادہ ان کو آسانیاں بھی دی اور ان کو بڑی بڑی فضیلتیں دی. ان میں سے ایک چیز پتہ کیا ہے؟ اس امت کی عمر تو کم ہے لیکن یہ کم وقت کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کما سکتی. ایک حدیث بڑی معروف حدیث ہے. پتہ چلتا ہے کہ 2 شخص تھے. ایک شخص شہید ہو گیا, 2 دوست تھے, یوں سمجھ لیں. اب ایک شہید ہو گیا اور ایک زندہ ہے, غازی بن گیا. اب وہ 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے. جب حساب, حدیث ہے یہ, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو وہ بندہ جو بعد میں فوت ہوا, وہ شہید نہیں ہے, یاد رکھیے گا, 1 سال کے بعد فوت ہوا, وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. اور جو 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے. اب ان کو بھی سسپینس ہے, وہ بہت پوچھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا کہ اللہ, یہ جو پہلے فوت ہوا تھا, شہید تھا, اس کو پہلے جنت میں کیوں نہیں انٹر کیا گیا, مجھے کیوں؟ تو بتایا یہ گیا کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کی زندگی میں ایک رمضان آیا. ایک رمضان کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ ایک رمضان کا کیا مطلب ہے؟ کئی قیام اللیل, کئی روزے, کئی تلاوت, بہت زیادہ نیکی. جب نیکیوں کا گراف اوپر چلا گیا تو تم شہید سے بھی آگے نکل گئے. ابھی بے شک سے رمضان شروع نہیں ہوا لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا. آج یہاں پر ہم سب کے اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس رمضان المبارک کو ایسے گزاریں جیسے اللہ چاہتے ہیں. اور اس رمضان, جب یہ رمضان اینڈ ہو تو پھر ہم پہلے جیسے گناہگار اور نافرمان انسان نہ ہوں. کیوں؟ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کا وہ جو سٹیپ ہوتے ہیں, محراب وہ جو ہوتا ہے اس میں جو ممبر پڑا ہوتا ہے, اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں. اللہ کے خطبہ دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چڑھے, اور بہت مشہور حدیث ہے, سب کو پتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین پکارا تھا. ہر سٹیپ کے اوپر قدم رکھ کر آمین کہا تھا. اب وہ آمین کیوں کہا تھا, کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے 3 دفعہ آمین کیوں کہا تھا؟ 3 دفعہ آمین فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی دفعہ آمین کہا, دوسری دفعہ بھی آمین کہا, اور تیسری مرتبہ بھی آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ نافرمانی. 3 چیزیں تھیں. نمبر 1, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہلاکت ہے اس شخص کے لیے, ویل ہے اس شخص کے لیے, جہنم کا گڑھا ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا نام لیا جائے اور وہاں پہ درود نہ پڑے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے فرمایا آمین. یعنی اب دیکھیں یہاں پہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خاموش ہو کے بد دعا نہیں لینی, بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر دعا کے حصول, جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, تو فوراً کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو, بزرگ ہو, لیکن وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, اس کے لیے بھی ہے. ہمیں بھی نظر دوڑانے کی ضرورت. اسی طرح تیسری بات جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اور وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے, تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے.
ابھی سے ہم سب کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ سے ایک معاہدہ کرنا ہے، اور وہ معاہدہ کیا کرنا ہے کہ اس رمضان تو میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لینا ہے، اس رمضان میں نے اپنے سارے گناہوں کو اللہ سے معاف کرا لینا ہے، اس رمضان میں نے اللہ کے پسندیدہ بندہ بن جانا ہے، اس رمضان مجھے ایک دنیا کے لیے رول ماڈل بننا ہے، مجھے دین کا داعی بننا ہے، مجھے ملت ابراہیمی کا پیروکار بننا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بننا ہے۔ اب یہاں پر آپ خود رک کے خود سوچئے، سب ذرا سوچئے، کیا صبح سے لے کر شام تک صرف دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں روزہ ہی تو ایک رکھا جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بے تحاشا ڈشز، پکوڑے، سموسے اور واللہ عالم کیا کیا کچھ، یہ سب کچھ کھا کے جب آدھا پیٹ پھول جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کیا کرے، تو وہ مدہوشی کی حالت میں کبھی تراویح پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، اور ایسے ہی رمضان اینڈ اور آخری عشرے میں عید کے سوٹ بنا لیے، عید گزار لی۔ ہم نے ہر رمضان ایسے کیا، سب ایسے گزارتے ہیں رمضان، سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، بس کھا لیا پی لیا، پھر سے روزہ، پھر کھا لیا، پھر سو گئے، پھر روزہ، پھر سو گئے۔ کیا ایسے اللہ کی رضا ملتی ہے؟ سوچئے کہ ایسے جنت کی ٹکٹ مل جائے گی آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی دوسرے ملک جانا ہو اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں پر اس ٹائم پہ یہ کھانے ملیں گے، ہوتا ہے موسٹلی ایئرپورٹس پہ آپ کو کھانا دیا جاتا ہے، اب وہ کہیں کہ بس وہاں جا کے اگر میں صرف اور صرف کھانا کھا لوں اور ساتھ کوئی چیز نہ لے کے جائے، کوئی ڈاکومنٹ اس کے پاس نہ ہو، سوچئے وہ کسی دوسری جگہ جا سکتا ہے؟ وہ اپنے ضروری کاغذات کے بغیر کہیں اور جا سکتا ہے؟ ہم رمضان المبارک بھی ایسے ہی گزارتے ہیں، ہمارا سارا فوکس کھانے پینے پر ہوتا ہے، اور رمضان کا اصل مقصد کیا تھا، روزے کا اصل مقصد کیا تھا، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ یہی میرا ٹاپک ہے کہ ہم اصل میں رمضان کیسے گزاریں، یا اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کیسے کریں، اس رمضان میں ہم کیسے ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں نے دینا۔ سوچئے ذرا، کیا ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، ایسے ہی ہے، کھا لیا پی لیا سو لیا، یہی روٹین چلتی ہے نا۔ ہماری کچھ میجورٹی ایسی ہے جو قرآن سن لیتی ہے، اور وہ قرآن بھی سنا ہوا ہوتا ہے لیکن صرف سننے کی ہوتا ہے، وہ بھی عمل میں نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب، کیا آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر رمضان المبارک یا پھر روزے کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ رمضان یا روزے کا ذکر، روزے کا ذکر کتنی دفعہ ہے؟ آپ سب نے یہ بات سن رکھی تھی کہ رمضان المبارک اور روزے کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے، اور وہ سورہ بقرہ کی آئی تھنک آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک سارے احکامات ایک ہی جگہ ہیں، ایسے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روزے کا ذکر ایک دفعہ نہیں ہے، روزے کا ذکر ایک اور جگہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ فرض کیسے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں دین اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں؟ پلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ توحید، سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ توحید، کلمہ توحید، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 نماز فرض ہے۔ ایک بچے کی ایج ہو گئی، 7 سال کے بعد نماز بھی بنانا ہے، بالغ ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا، اس طرح ادا کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اس کے بعد اگلا اسٹیپ کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ آپ پر فرض کیے گئے ہیں، کیا چیز فرض کی گئی ہے؟ روزے رکھنا فرض کر دیا۔ الصیام لفظ ذہن میں رکھنا، اینڈ
تک سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام، فرض کیا کیا گیا ہے؟ لفظ کون سا یوز ہوا؟ الصیام، ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا یہ تم پر ہی فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ سیام کا لنک کس کے ساتھ بن رہا ہے؟ تتقون، متقی بنو۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں، ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، انی نذرت للرحمن صوما۔ وہاں پہ کیا سورہ مریم، آپ کھول کے دیکھ لیجیے گا، سورہ مریم میں کیا فرمایا؟ مریم علیہ السلام جب وہ بغیر باپ کے ایک بیٹا ہاتھ میں ہے اور لے کے اپنے گاؤں کی طرف جا رہی ہے تو بڑی پریشان ہے، لوگ باتیں کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی طرف، ان کے دل میں ڈالا، تقولی، کیا کہنا ہے؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رحمان کے لیے، اپنے رب رحمان کے لیے نظر مانی کس چیز کی؟ روزے کی۔ صوما لفظ یاد رہے گا، پہلے کون سا لفظ تھا اور اب کون سا ہے؟ یہاں پہ ڈفرنس ہے۔ الصیام کیا ہے؟ الصیام کی ڈیفینیشن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ، اور اس کو ہم عربی میں الصیام کہتے ہیں۔ لیکن انی نذرت للرحمن صوما، وہ کیا ہے؟ چپ کا روزہ۔ رمضان کے جو روزہ ہے اس روزے کے لیولز تھے، وہ 3 لیولز تھے، 3 لیول، سمجھ لیں؟ امت محمدیہ بیسٹ ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے لاڈلے، بڑے چہیتے، بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، ہمیں 50 نمازیں نہیں پڑھنی پڑی، ان کو زیادہ پڑھنی پڑتی تھی، زیادہ عبادت کرنی پڑتی تھی، ان کے روزے اور طرح کے تھے۔ آج ہماری عبادت اتنی طویل نہیں ہے۔ اب ایک مثال سے بات سمجھیے گا، پھر میں اس ٹاپک پہ واپس آؤں گی۔ آپ نے آج سے 15 سال پہلے کے موبائل فون دیکھے تھے؟ 15 سال پہلے کے اتنے ان میں کتنے فیچرز تھے؟ بہت تھوڑے، نوکیا کے وہ چھوٹے چھوٹے، صرف ایک کال ملتی، کال آج بھی ہو رہی ہے۔ آج اس کے ایڈوانس اسمارٹ فون ہے، اینڈرائڈ ہے، لائک آئی فون ہے، فیچرز وہی ہے لیکن مور ایڈوانس ہے، ضرورت کے تحت مزید چینجز ہو رہی۔ شروع میں واٹس ایپ چلانے والوں نے شروع کی تھی کہاں سے تھی، اور وہ واٹس ایپ کیا بن گئی؟ دیکھیں یہ ایڈوانس چیزیں ہو رہی ہیں انسانوں کی ضروریات کے مطابق۔ اب خود سوچئے، کیا ہمارا دین وہی رکا ہوا ہے؟ ہمارا دین ایڈوانس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے گئے، وہ ایڈوانس دین ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز فرض کر دی گئی وہ کیا ہے؟ الصیام، صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے ہم نے رہنا ہے، یہ ہوگا پہلا درجہ۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے روزے کی 3 درجے ہیں۔ عام روزہ، ٹھیک، عام بس، لیکن دوسرا درجہ آتا ہے وہ ہوتا ہے خاص روزہ، اور نمبر 3 ہوتا ہے خاص الخاص، خاص سے بھی خاص، بے حد اوپر۔ اب یہ جو عام تھا نا، یہ عام کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، جو فرض ہے، آپ نے جو ہم رکھ رہے تھے نا، اب تک رک کے سوچئے گا، ہم نے عام رکھا ہے، ہم نے صرف ایک آیت پر عمل کیا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ہم نے اس فرض کو پورا کیا، اور ہماری میجورٹی ایسی بھی ہے، اور میں ایسے لوگوں کو جانتی بھی ہوں جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں۔ میں آگے جانے سے پہلے اس بات کو کلیئر کرتی جو حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لے جایا گیا، پہاڑی کے اوپر چڑھایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا مجھ سے نہیں چڑھو گا، صحیح حدیث ہے، ابن حبان کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، 7 فرشتہ ہیں، جبرائیل ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چڑھیے، آپ چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت کی اور میں چڑھی، جب میں اوپر چڑھتا ہوں تو شور بہت ہے، بہت آوازیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شور کن کا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمیوں کا شور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا
تو وہاں پہ لوگ الٹے لٹک رہے ہیں، پاؤں اوپر ہے سر نیچے، پاؤں اوپر ہے سر نیچے. آپ امیجن کیجیے اذیت ہوتی ہے اس کیفیت میں. اب وہ جو پاؤں اوپر اور سر نیچے ہیں ان کے جبڑوں کو پیچھے تک چیرا ہوا ہے اور ان میں سے خون بہ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ کون لوگ ہیں؟ بہت اذیت دیتی ہے بات. یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے تھے. اب آپ خود سوچئے، جنہوں نے رب کی خاطر افطاری کا انتظار نہیں کیا اور 5 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے روزہ کھولی، ان کو یہ سزا مل رہی ہے. روزہ تو رکھا تھا نا دیکھا جائے، لیکن یہ رب کی خاطر صبر نہیں کر پائے، ان کو یہ سزا مل رہی ہے. تو جو چھوڑتے ہیں اپنے نفس کی لذت کے لیے، اپنے حرام کے لیے، صرف یہ سوچ کے کہ میرا سر درد کر رہا تھا، میرے پیٹ میں درد تھی، میرے پاؤں میں درد تھی، میری ایک آنکھ دکھ رہی تھی، اللہ کے ہم کیا جواب دیں؟ جب اللہ رب العالمین نے یہ ریسٹرکشنز رکھی ہیں کہ ہاں بھائی اگر تم سفر پہ جا رہے ہو، لمبا سفر ہے، کوئی 2 دن کا سفر ہے، پھر تم روزہ چھوڑ دو. یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو وہ بیماری بڑھ جائے گی. مثال سمجھے کسی کے گردے بہت خراب ہیں، اب وہ 2 روزے ریگولر رکھے گا، پانی نہیں پی سکے گا تو مزید خراب ہو سکتا. وہ چھوڑے لیکن بعد میں پورا کرے. اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں محروم ہوں، اس کو چاہیے وہ اللہ سے دعائیں مانگے. لیکن ہمارے یہاں ایک ہلکی سی درد، ایک ہلکی سی تکلیف پہ روزہ چھوڑا جاتا ہے اور اس طرح سے ہم گناہ گار. سوچئے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی. ابھی سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نیت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے کہ اللہ آپ نے توفیق دینی ہے، اللہ ہمیں ارادہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں مکمل رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر روزہ کیسا روزہ؟ عام روزہ نہیں. عام اور خاص کا فرق سمجھاتی ہوں میں آپ کو، پھر ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ باتیں کافی ساری ہیں، ٹائم ویسے ہی شارٹ ہے. آپ یوں بات سمجھیے، عام روزہ تھا الصیام اور خاص کیا ہوا؟ الصوم. اب دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ کتاب کھول کے بیٹھا ہے، اس کا کل پیپر ہے. اب یہ پیج چینج ہو گیا اس کے، آپ کو کیا لگے گا؟ پڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں امیاں تو کہتی ہیں نا پڑھ رہی ہے بچی بیٹھی، چلو برتن خود دھوتے ہیں، لیکن اس کا فوکس، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فوکس الصوم ہے اور الصیام اس کا پیج چینج کرنا اور کتابیں کھول کے بیٹھنا ہے. ایک بچہ کتابیں تو کھول کے بیٹھا ہے، 8 گھنٹے بیٹھ کے اس نے کتابیں کھول کے دیکھی، لیکن جیسے آپ کی میجورٹی کہاں کلاس والے لوگ بیٹھتے سارے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے 4 گھنٹے بیٹھ کے یاد کیا تھا، لیکن یاد کیوں نہیں ہوتا؟ جی ہمارا دھیان کہیں اور جا رہا تھا. یہ جو ہمارا فوکس نہیں ہوتا نا، ہم الصوم کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب الصیام اور الصوم ایک ایسے پیئر ہے جیسے بدن روح کے ساتھ. جسم بڑا ہے لیکن اس میں روح نہیں ہوگی تو وہ جسم بیکار ہے، بیکار ہوگا. ایسے تو بالکل ایسے ہی ہمارے کوئی بھی نیکی وہ مجسم ہوگی، اس میں روح ہوگی تو کل قیامت کے دن وہ ہمارے حق میں سفارشی ہوگی. حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 2 چیزیں سفارش کریں. کون کون سی چیزیں؟ ایک روزہ اور 2 چیزیں سفارش کریں گی. کیسے سفارش کریں گی؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ مجسم شکل میں ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں نا ایسے آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو ساری رات جگائے رکھا، کھانے پینے سے خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا ان کو بخش دے، ان کو جنت میں داخل کر دے. ان کی وہ سفارش قبول ہوگی. اب ذرا روک کے سوچیے کہ آپ کا اور میرا روزہ اتنا قابل ہوتا ہے کہ وہ چل کے آئے اور آ کے ہماری سفارش کر دے؟ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، رک کے سوچا کریں کہ آپ نے ایک مجسم چیز بنا لی، رکھ لیا، اب اس میں روح کہاں سے آئے گی؟ الصوم سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کس کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ پیچھے سے کوئی بتائے گا میں نے کیا بتایا اب تک؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ آ رہی ہے؟ پکی بات ہے.
آگے چلو کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں؟ جلدی بتائیں. سمجھ آ رہی؟ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟ کیا ریپیٹ کرنا ہے؟ الصیام اور الصوم میں فرق ہی میں کلیئر کر رہی ہوں. اصل میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا. اب جب کھانا پینا چھوڑ دیا یہ کیا ہے؟ آپ نے الصیام کی نیت کری. ٹھیک، عام روزہ ہے، آپ کا فرض پورا ہو جائے گا. لیکن اس کے بدلے میں جو ریوارڈ اللہ نے علیحدہ سے رکھے، ایک حدیث یاد کیجیے، میں نے پہلے بھی بتائی ہے، الصوم لی وانا اجزی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا الصیام لی. الصوم، پھر سے لفظ یاد کیجیے، الصوم جو چپ ہے وہ ساتھ ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، وہ میرے لیے اور اس کا اجر میں نے دیا. اب پھر سے حاتم طائی والی مثال یاد کیجیے. حاتم طائی کے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے آ کے کچھ کھانے کو مانگا. حاتم طائی نے کیا کیا تھا؟ اس نے کھانے کے لیے تھوڑی سی چیز مانگی ہے، مجھے ایک وقت کھانا. اس نے اونٹوں پہ تھیلے بھروا کے لدوا کے کہا ہے لے جاؤ. اس کے دربار کے لوگ کہنے لگے کہ تم نے یہ بھر کے کیوں دیا ہے؟ بارہا سنی ہوئی آپ سب نے اسٹوری. تو اس نے کیا کہا کہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اس کو اپنی وسعت کے مطابق دی. سوچئے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ تو میرے لیے، اس کا بدلہ میں نے دیا. سوچئے وہ ریوارڈ کتنا بڑا، وہ صلہ کتنا ہوا. لیکن وہ الصیام کا صلہ نہیں ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا صلہ نہیں ہے. وہ کس چیز کا صلہ ہے؟ دیکھیں، خاص روزے کو یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا روزہ ہو تو تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو، تیری زبان کا بھی روزہ ہو اور تیرے دل کا بھی روزہ ہو. یہ ہے وہ روزہ جس کے بدلے میں جنت، وہ جو جنت عدن، وہ جو ایک جنت کا ایک اسپیسیفک دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، پھر اس میں سے انٹر ہو سکتے ہیں. یہی تو اصل ٹریننگ تھی. رک کے سوچئے، ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے ہیں. اللہ تعالیٰ، حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین روزے داروں کے لیے جنت ڈیکوریٹ کرتے ہیں. جنت ڈیکوریٹ کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین خود جنت کی نعمتوں میں اضافہ فرما رہے ہیں. کرسٹل کے گھر وہ پہلے ہیں، ان کو مزید خوبصورت کیا جا رہا ہے، مزید سجایا اور سنوارا جا رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ ہے، ہم 3 عام روٹین میں بھی رات کو 12-1 بجے سو کے صبح ٹھیک 2 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، گھنٹے کا فرق پڑتا ہے نا. پہلے ہوتے دن میں 4 گھنٹے اضافی سوتے، 5 گھنٹے سوتے. اسی طرح ٹائم نہیں گزر رہا، ابھی 2 بجے ہے، افطاری 6 بجے ہے، کیا کیا جاتا ہے بتائیے مجھے؟ ریلز آگ نیا کتنا آ گیا ہوتا ہے ایسے. امیجن کیجیے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے جنت ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے. ہمارے پاس تو ایک قیمتی وقت ہے، ہمیں ایک خزانہ ہمارے ہاتھ لگے، نیکیوں کا موسم بہار. اب تو اور بھی آسانی، دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، شیطان ہمیں مباح کاموں میں الجھا کے ہمارا ٹائم ضائع کرواتا ہے تاکہ ہم نیکی سے محروم رہ جائیں. ہم کہتے ہیں سونے میں کون سا گناہ ہے؟ دیکھیے اگر گناہ نہیں ہے تو نیکی بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اور مباح کام ضرورت کی حد تک کیے جا سکتے ہیں. آپ اس کو بڑھائیں گے گویا ہم شیطان کے ساتھی بن چکے ہیں. اب ایک اور چیز بہت عام چیز ہے، رمضان میں اللہ رب العالمین شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے فیہ یفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ویغلق فیہ ابواب الجحیم، یہ ابواب الجہنم، اس میں جہنم کے دروازے تو بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین تو جکڑے گئے، لیکن ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. اب تو شیطان نہیں ہے. رک کے سوچئے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہمارا نفس. ہم عادی ہو گئے ہیں. مثال ایسے سمجھیں، آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا اپنا بچہ بڑا ہی شریف ہے، بڑا سمجھدار ہے. 2 مہینے کے لیے گھر گیسٹ آئے ہیں،
इस तरह के मामला में फूफो बड़ी मशहूर होती है, हालांकि वो इतनी बुरी नहीं होती, सिर्फ मशहूर किया जाता है। वो अपने बच्चे ले आएंगे साथ, अब वो बहुत शरारती बच्चे, अब वो आपके मासूम और शरीफ बच्चे के साथ 2 महीने शरारती बच्चे रहे, अब वो अपने बच्चे लेके चली गई। अब आपका बच्चा पहले जैसा नहीं है। आप जब वो बच्चे साथ थे तो आप क्या समझ रहे थे कि उनके साथ मिलके ऐसे कर रहे हैं, जब वो चले जाएंगे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चले गए और बच्चा ठीक नहीं हुआ, वो बच्चे को आदत हो गई। हम भी उस बच्चे की तरह हो जाते हैं, 9 महीने 11 महीने बल्कि 11 महीने शैतान हमारे साथ। हम तो देखो, अब तो शैतान को जरूरत ही नहीं है, शैतान बैठ के हमें देखता है। ऐसे है कि नहीं? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को कैद करके हमें पूरा खुला टाइम देते हैं, और ये 30 दिन किसी नई आदत को बनाने के लिए, किसी गलत हरकत से जान छुड़ाने के लिए 30 दिन बहुत गनीमत होते हैं। आप अगर अंग्रेजों के रूल्स को भी देखें या सर्च करें तो वो 30 और 40 दिन की हद लगाते हैं। 30 दिन में इंसान चेंज हो जाता है। तो इतनी एक लफ्ज को इतना एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि देखिए, एक थी सिर्फ और सिर्फ जन्नत का हुसूल, और एक है जन्नत के उम्दा दर्जों का हुसूल। हमने अगर सिर्फ और सिर्फ फर्ज पूरा किया तो हम जन्नत में एंटर होंगे, लेकिन अगर हमने रोजे के हक अदा कर दिए तो फिर उसका बदला क्या है? जन्नत के उम्दा दर्जे। और एक हदीस से पता चलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर, जिसने झूठी बात न छोड़ी रोज़ा रख के, जिसने रमज़ान के अंदर भी झूठ पर अमल करना और जाहिलियत के काम न छोड़े, तो फिर अल्लाह को भी उसके भूखा प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं। अब हमें अपने आप से ये वादा करना है कि हमने इस दफ़ा इंशाअल्लाह दुआएं भी मांगी, अभी से दुआ मांगनी शुरू करें। सरफ सालिहीन तो 6 माह पहले दुआएं मांग रहे, और क्या दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचाए, और फिर वो बद्दुआ भी जहन में रखनी कि कहीं ऐसा ना हो हम हलाक होने वाले लोगों में शामिल हो जाए। और अपना रमज़ान कैसा गुजारना है? खासुल खास। आप कहीं जाएं, आप किसी शादी पे जाएं, किसी बहुत बड़े इवेंट पे जाएं, अब वहाँ पे 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। आपको एक तो VIP पास मिलता है, आपको फ्रंट सीट्स, हर चीज़ उम्दा और हर तरह की आसाइश मिलती है, और एक एंड पे, बिल्कुल एंड पे, जहाँ हर तरह की उलझन है। आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? फ्रंट, VIP पास, उम्दा जगह, उम्दा चीज़। लेकिन देखें, हम अपनी आखिरत और अपनी कब्र के बारे में गाफिल क्यों हो जाते हैं? हम गाफिल हैं ना? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब रोज़े के 2 लेवल देखिए, रोज़े का एक तीसरा लेवल है, और वो क्या है? जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून। जब हम मुत्तकी बन गए, हम खासुल खास दर्जे पे पहुँच गए। और ये जो खासुल खास दर्जा है, ये पता है किनका है? ये अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा हैं। फिर ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त ही रब्बुल आलमीन के साथ, जो हर वक्त ही रब्बुल आलमीन के बारे में सोचते, जो रब्बुल आलमीन के दोस्त बन जाते हैं। औलिया अल्लाह। वली कहाँ से आते हैं? हम कहते हैं फलां बड़े वली उल्लाह थे, फलां बहुत वली उल्लाह थे, आज हम उनके वसीले से मांगेंगे तो मिलेगा। देखिए, रुक के सोचिए, क्या हम वली उल्लाह के जुमरे में नहीं शामिल हो सकते? सोचिए, स्कूल के टॉपर्स होते हैं, कॉलेजेस में टॉपर होते हैं, हर क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं। एक बच्चा टॉपर नहीं बन सकता? आपका नहीं, वहाँ पे टॉपर है, मैं टॉपर की सिफारिश करवा के अपना काम करवाऊंगी, लेकिन मैंने वैसे ही रहना जैसे मैंने नहीं पढ़ी। देखिए, इसे समझदारी कहा जाएगा? तो जहालत के जुमरे में आती है ना बात। तो हमें भी उन टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होने की कोशिश करनी है, और उसके लिए दुआएं मांगनी है अल्लाह ताला से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खास रोज़ा रखने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अय्यामुम माअदूदात, गिनती के चंद दिन। ये ऐसे लगता है रमज़ान शुरू होता है, कुछ लोग काउंट डाउन शुरू करते हैं, अभी 20 दिन पड़े हैं, अभी 25 दिन पड़े हैं, कितने दिन भूखे रहना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे चंद
سوچیے اپنی زندگی کے کتنے رمضان گزرے، اب تک کیا کیا ہم نے، کیا کمایا ہم نے. اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا کسی سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں سے اپنے روزے کے فرض کو پورا کرے. یہاں پر ایک بات، ہماری فیملی ممبرس میں سے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے اگر فرض روزے رہ جاتے تو وہ ورثہ جو مال کے وارث بنتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے روزے بھی رکھیں یا ان کی طرف سے ان کے چھوٹے ہوئے روزے کسی اور سے رکھوائے جائیں. ان کے روزوں کا حساب کتاب لگا سکتے ہیں نا آپ ایزیلی کہ پچھلے سال نہیں رکھے تھے تو کب نہیں رکھے تھے اور کیا سسٹم ہے. کسی نہ کسی کو گھر میں ضرور پتہ ہوتا ہے تو ان کے روزے لازمی پورے کرنے چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. جو بھی اصل سے بڑھ کر کرے گا، اپنی خوشی سے زیادہ آگے بڑھ کے کرے گا، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم روزے ہی رکھو یعنی جو تمہارے روزے رہ گئے اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اور فرمایا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جان لو نا کہ جنت کیا چیز ہے تو پھر تم نیکیوں میں تو آگے سے آگے بڑھ جاؤ. اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. فرمایا ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، یہ اس میں کیا ہے، روشن نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں ہدایت کے. والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. فرمایا جو بھی رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. ایک پھر سے ایک فرق آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. ڈفرنس دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ قرآن للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. لیکن جب ہم قرآن سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ بقرہ سٹارٹ کیجئے، کوئی کرے گا؟ کوئی بھی سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھ سکتا ہے، پہلی 2 آیات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین. دوبارہ پڑھیں. ترجمہ کر سکتا ہے کوئی؟ پیچھے سے بھی آواز آ جائے نا مجھے. ھدی للمتقین کا معنی کیا ہے؟ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کے لیے. قرآن ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ لیکن رک کے سوچیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا ذکر. جب ہم سورہ بقرہ کے آگے آتے ہیں آیت نمبر 185 میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جب عام روٹین میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے دل کس کا بدلے گا؟ جو متقی ہوگا، جس کے دل میں اتنا سا بھی تقویٰ ہوگا اس کا دل بدل جائے گا. لیکن جب بات آتی ہے نا رمضان کی، اللہ نے فرمایا قرآن ہدایت بن گیا. کسی کے دل میں اتنا بھی تقویٰ نہیں تھا نا، اس نے پورا سال کبھی نماز نہیں بھی پڑھی تھی، پورا سال اس کے دل میں ایک دفعہ بھی اللہ کا ڈر نہیں آیا تھا، اس نے ایک دن بھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں بھی مانگی، لیکن اگر رمضان میں وہ قرآن پڑھے گا ھدی للناس، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ رمضان اور عام مہینوں کا فرق یہاں پہ پڑا ہے. وہ کام جو ہم رمضان میں کریں گے ہمیں زیادہ فائدہ دے گا. یہی قرآن آپ 5 دفعہ پڑھیں، آپ 10 دفعہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پورا سال پڑھیں، وہ چینجنگ آپ کے اندر آ نہیں سکتی جو چینجنگ روزہ رکھ کے آئے گی. اب رک کے سوچئے. حضرت بلال، میں بارہا مثال دیتی ہوں، بہت مثال دیتی ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور نام ہیں، بہت نام سنے ہیں آپ نے ان سب کے. کون تھے یہ؟ حضرت بلال کون تھے؟ صحابی رسول. جنت کی بشارت ملی ان کو زندگی میں؟ کیسے ملی تھی بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلال کرتے کیا ہو؟
चलते जमीन पर हो और तुम्हारी कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती। अब ये कैसे थे, दिखने में कैसे थे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का रंग से, हबशी जो लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, देखते बड़े बड़े कद, इतना स्या रंग के होंठ और आंखें, कोई चीज समझ ही नहीं आती। लेकिन आप उनके ईमान का लेवल चेक कीजिए, कौन सी चीज थी कि वो चल जमीन पे रहे, कदमों की आहट जन्नत में आ रही है? ये क्या चीज थी जिसने उनको इतना खास बनाया? देखिए, ये चीज उनका कुरान से जुड़ना था, दीन की तरफ आना था। जब वो मुसलमान नहीं थे, जब वो दीन इस्लाम से दूर थे, क्या तब उनको ये कहा गया? बताइए मुझे, ये कब उनको सआदत मिली? जब वो कुरान के साथ जुड़े, जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में शामिल हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके दिल की दुनिया बदली थी। उनके दिल की दुनिया, आप जानते हैं ये क्या कहा करते थे? क्या कहा करते थे जब दीन इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे? कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के पास नमाज पढ़ी तो सर कलम कर, ये तलवार लेकर निकले थे अल्लाह के नबी का सर कलम करने के लिए। और फिर रास्ते में क्या हुआ था, आपसे सुनना चाह रही हूँ मैं, क्या हुआ था रास्ते में? क्या बताया गया था? अपने घर की तो खबर लो, तुम अल्लाह के नबी को का सर कलम करने जा रहे हो, अपने घर में देखो क्या हो रहा है। जब घर गए थे तो क्या था? सूरत ताहा की आयत थी जो उनको पढ़ के सुनाई गई थी। उन्होंने पहले अपनी बहन को मारा है, सारा वाक़या आपको पता है, खूब मारा है बहन को, लेकिन देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये मेरी बहन भी डट गई, मार खा रही है लेकिन बाज नहीं आ रही। अब क्या कह रहे हैं, ज़रा मुझे तो सुनाओ। तो बहन ने क्या कहा है, ऐसे नहीं सुन सकते, ऐसे पकड़ नहीं सकते, तो गुस्ल करवाया। गुस्ल करवा के क्या कहा गया? कुरान सुनाया गया। सूरत ताहा की चंद आयात थी, चंद, और वो चंद आयात सुनकर उन्होंने अल्लाह के नबी के पास जाके, अल्लाह के नबी के पास गए हैं, उसके बाद दीन इस्लाम कबूल किया है। और क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी आपने काबा के पास नमाज पढ़नी है, हरम में नमाज पढ़नी है, कोई रोक के दिखाए। देखिए ये क्या था, ये उनका ईमान था, ये कैसे बदला। सूरत ताहा की चंद आयात थी और वो इतने चेंज। आज हम पूरा साल कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, क्या आपके और मेरे अंदर वो चेंजिंग्स आती है? क्या आपने और मैंने जो गुनाह कर रहे थे कुरान सुन के छोड़ दिए? क्या आपने और मैंने ये नियत कर ली कि आज के बाद मैंने ये काम करना ही नहीं है? क्यों? क्योंकि मेरे रब को ये पसंद नहीं है, मेरे रब ने मुझे कुरान में ये हुक्म नाजिल कर दिया। हमने कभी अपने आप को ऐसे चेंज किया? आज हमने कुरान सुना है, आज हमने कुरान पढ़ा है और बस अब हम ये काम ऐसे नहीं करें। नहीं, हम करते हैं, ठीक है, बताइए, सबको नहीं करना चाहिए। देखें ये हमारी सरकशी है, हम दीन इस्लाम के नाम पर सरकश बने हुए और समझते हैं 4 ठूंगे मार लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रह लेंगे तो जन्नत की टिकट मिल जाएगी। देखिए जन्नत की टिकट इतनी आसान नहीं है। आप रुक के सोचा करें, पूछा करें उन लोगों से, अगर कोई अमेरिका जाना चाह रहा है, कोई हरम जाना चाह रहा है, कोई किसी दूसरे मुल्क जाना चाह रहा है तो ज़मीन ही ना, कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं उनको, कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, रातों की नींदें उठती हैं उन लोगों की। सोचिए जन्नत जिसकी एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, गारा कसूरी है, जहाँ पे फीहा ला नसब, किसी किस्म की कोई थकावट नहीं है, कोई धोखा नहीं देगा वहाँ पे, कोई दिल नहीं दुखाएगा वहाँ पे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आसाइश ही आसाइश है। उस घर की क्या कोई कीमत नहीं होगी? देखिए फौरन बदला ले लेना, बोल लेना, गालियाँ दे लेना, फौरन हमें बड़ा अच्छा लगता है। किसी से बातों में मुकाबला करके आगे निकल जाना, जीत जाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सोचिए हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, अल्लाह ताला को क्या हम ऐसे मतलूब थे? ये सहाबे किराम ऐसे थे? सहाबे किराम
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حفصہ اور عائشہ نے بات کی کہ حضرت صفیہ تو چھوٹے قد کی، اتنی ایک بات تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. رک کے سوچئے ہم صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں. ہم پورا سال اپنے آپ کو نہیں روک پاتے، لیکن رمضان یہ روزہ وہ چیز ہے. دیکھیں جب ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے ہوتے ہیں، ہم اکیلے بند کمرے میں بھی کھڑے ہو کے کچھ کھا سکتے ہیں؟ کچھ کھاتے ہیں؟ کچھ پیتے ہیں بند کمرے میں جا کے؟ ایک چھوٹا بچہ بھی بڑا کانشیس رہتا ہے، نہیں اللہ خود پتہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے کرتے ہیں ایسے. دیکھیں وہ ہمیں گویا میں کچھ باتیں ریپیٹ کرتی ہوں، ایک طرح کی ٹریننگ دلائی جاتی ہے کہ دیکھو حلال سے رک سکتے ہو نا، حلال سامنے بڑا نہیں کھا رہے تو تم اسی طرح تمہارے اندر اتنی پاور ہے کہ تم حرام سے بھی بچ سکتے ہو. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے الصیام، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا نہیں چھوڑتا، تو گویا وہ حلال سے رک کر حرام گوشت کھا کر روزہ افطار کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حلال سے تو رکے ہوئے تھے، ہم نے روٹی نہیں کھائی، ہم نے پانی نہیں پیا، لیکن ہم کیا کھا رہے ہیں؟ امیجن کیجئے مردہ بھائی، مردہ رشتہ دار نوچ کے کھائے. پھر اسی طرح دیکھیں کچن میں کام کیا ہے، گھر کے کام کیے، باقی ہر چیز ہم نے کیا کیا. گویا الصیام لفظ پھر سے یاد کیجیے، ہم نے فزیکلی محنت کی لیکن اس کی روح وہاں پہ اب ہم خاموش ہوئے. یہ خاموشی کیا ہوگی؟ الصوم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ جو خاموشی ہے نا روزے کے ساتھ تمہاری، یہ اسپیسیفکلی میرے لیے، کیونکہ وہ کیفیت اللہ جانتا ہے کہ ہم کس کے کتنے الفاظ سن کر اگنور کر لیں، کتنے الفاظ، کتنی باتیں، کتنی چیزیں سن کے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اور کتنے گناہ ہم نے چھوڑے ہیں، کتنے گناہ ہم نے چھوڑے لیکن رب کو راضی کرنے کی خاطر چھوڑے. یہ باتیں صرف اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا بدلہ میں نے دینا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ دینا ہے؟ ایک علیحدہ دروازہ رکھا ان کے لیے، علیحدہ جنت کا گھر. اور پھر ادھر بندے محنت کر رہے ہیں، ادھر بندے مزید کوششیں کر رہے ہیں، مزید کوششیں کر رہے ہیں، اور ادھر دوسری طرف اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے گھر کو مزید ڈیکوریٹ. سوچیے آپ کو گھر ملا کسی کمپنی کی طرف سے اور ملا کسی ایسے سائڈ ایریا میں جو بہت گندا علاقہ ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ گھر چونکہ مفت میں ملا ہے اور اگر میں مزید محنت کروں گی تو میرا وہ گھر کینسل ہو کے کسی بڑی کالونی میں ملے گا، وہ زمین مجھے پلاٹ ملے گا. آپ محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. لیکن اگر آپ کو اس کے بعد یہ پتا چلے کہ آپ کا وہ جو خالی پلاٹ ہے اس کے اوپر آپ کو بہت عمدہ شان ایک کوٹھی بنا کے دی جائے گی، آپ مزید محنت بڑھائیں گے کہ نہیں بڑھائیں گے؟ پارٹ ٹائم پہ بھی کرنا پڑے ہم کام کریں گے. اور ہمارے لیے یہ شرط رکھی گئی ہو کہ آپ نے اپنے اس آفس ورک میں، اس کام کے اندر لوگوں سے بے نیاز رہنا، لوگوں کی طرف فوکس نہیں کرنا، صرف اپنا کام. جتنا اپنا کام کریں گے اتنا بڑا گھر ملے گا، اتنا اچھا ملے گا. بتائیے ہم کیا کریں گے؟ مزید کریں گے، آگے مزید آگے بڑھیں گے، مزید محنت کریں گے. اور سوچئے اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو مزید محنت کرے اور مزید محنت کرے اور پھر اس کو اس سے زیادہ بڑی کسی ڈیفینس میں ایک بڑا گھر بنا کے اس میں ہر طرح کا فرنیچر رکھ کے اس میں ایک گاڑی رکھ کے اس کو ہر طرح کی چابیاں دے دی جائیں 1 مہینے کے اندر. آپ کو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر وہ ٹائم ضائع کرے، رک کے سوچیں، وہ 1 منٹ کی نہیں اس کا بدلہ بڑھ رہا ہے، اس کا گھر تیار ہو رہا ہے. اور اگر وہ بندہ اپنا ٹائم کبھی ادھر بیٹھا ہے، کبھی ادھر بیٹھا اور کبھی ادھر بیٹھا اور کبھی ادھر بیٹھا، وہ سویا پڑا ہے 4 گھنٹے 8 گھنٹے سویا پڑا ہے، وہ فضول باتیں کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، آپ اس بندے کو پاگل سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ بتائیے، آپ کو لگے گا نا پاگل ہے؟
آپ کہیں گے نا کہ بھائی تم تو پاگل ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے 4 گھنٹے کے کام کے بدلے میں تمہاری زمین بڑھ رہی ہے، تمہارا گھر بن جائے گا، تمہیں یہ بھی مل جائے گا، تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے، تم پاگل ہو۔ دیکھیے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہمارے نیکیوں کا لیول، ہمارا وہ اکاؤنٹ جو ہماری آخرت میں کام آئے گا وہ تو اوپر جا رہا ہے، وہ گراف اوپر جا رہا ہے جس کا بدلہ ہمیں اس دن ملنا ہے، ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ اب تک جیسا ہم نے رمضان گزار دیا، جیسے سال گزار دیے، اللہ آپ ان کو معاف کر کے اللہ آپ ان کو قبول کر لیجیے گا، اور اللہ ہمیں اس سال حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں اس سال ایسا رمضان گزارنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام گزارے، اور قرآن کو ہمارے لیے ایسی تبدیلی کا ذریعہ بنائیے جیسے صحابہ کرام کے دل بدلے تھے۔ دیکھیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم گانے بھی سن رہے ہیں، ہم قرآن بھی سنتے ہیں، ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم ہر طرح کا حرام کام بھی کرتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم حرام دیکھتے بھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ابھی تک نہیں بنا، صرف ایک رمضان تھا۔ عام روٹین میں تو پڑھ رہے تھے نا، متقی ہوں گے تو قرآن ہدایت بنے گا، لیکن جب رمضان کی بات آتی ہے تو سلف صالحین یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ رمضان میں کسی غیر مسلم کو بھی اگر دین کی دعوت دیتے ہیں نا، عیسائی کو، یہودی کو، سکھ کو، تو اس کے دین اسلام کو قبول کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس کے چانسز بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان مہینہ ہی ایسے ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یاد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہاں کوہ طور پر بلوایا تھا، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 30 دن روزے رکھے، اور پھر 10 راتوں کا مزید اضافہ کیا گیا اور 10 مزید روزے رکھے، 40 روزے رکھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ان سے، اور کلام کرنے کے لیے کیا کیا؟ روزے رکھے۔ اسی طرح اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، یاد کیجیے حضرت آدم علیہ السلام کا ٹائم، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کو کہاں رکھا تھا؟ کہاں رکھا تھا؟ اور جنت میں ان سے اللہ رب العالمین کیا ڈائریکٹلی ہم کلام نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے نا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ کلو واشربو، ساری جنت تمہاری ہے، کھاؤ پیو، مگر ایک درخت اس تک نہیں جانا، ایک لمٹ لگائی تھی۔ اب دیکھیں جب وہ اس طرف گئے تو ان کو کیا کیا گیا؟ جنت سے نکال کر کہاں کر دیا گیا؟ زمین پر بھیجا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین۔ اب وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ یہ قرآن، ہر دور میں آنے والی کتاب۔ میں اصل میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کہاں رکھا گیا؟ اور ان سے اللہ رب العالمین ڈائریکٹلی ہم کلام ہو رہے تھے، لیکن جب ایک مسٹیک ہوئی کہاں بھیج دیا گیا؟ اور کیا کہا گیا؟ تمہیں اب اگر مجھ سے کلام کرنا ہوگا، میرے قریب آنا ہوگا، تو پھر میری طرف سے وحی تمہارے پاس آئے گی، میری طرف سے کتاب تمہارے پاس آئے گی، جب تم اس کے ساتھ جڑو گے تو تم میرے قریب آ جاؤ۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے قرآن، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم سیکھتے ہیں، ہم اس رسی کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور فرمایا لا انفصام لها، یہ کیسی رسی ہے جس کو ٹوٹنا نہیں، جس کے کنڈے باہر نہیں نکلتے، یہ ہماری اس چین کی طرح نہیں ہے جو ٹوٹ جاتی۔ یہ قرآن ایک ایسی مضبوط رسی ہے، ایک ایسی مضبوط حبل اللہ ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اب دیکھیں جب قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں، قرآن ہمارے دل میں اتر رہا ہے، تو سوچئے ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔
اور جتنا اللہ کے قریب جائیں گے، جتنا اللہ کا قرب ملے گا، اتنا ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ۔ یہ جو تمہیں روزے رکھوائے گئے ہیں نا، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روزے رکھوا دیے گئے تو پتہ نہیں یہ کون سی ہمارے اوپر ایک سختی ہے، ایک آزمائش ہے، ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی یا تمہیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ دیکھیں جب رمضان گزر جاتا ہے، ہم اینڈ میں کیا کہتے ہیں؟ عید کے دن کیا پڑھتے ہیں؟ عید کے دن تکبیرات کیا کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھ کے سنائیے ذرا۔ اونچی آواز میں پڑھیں، پڑھے پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں ہمیں ملتی ہے ایک نعمت، اور وہ نعمت کیا ہے؟ رمضان کے روزے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ عبادت۔ وہ نعمت کیا تھی؟ قیام اللیل، نیکیوں کا موسم بہار، جہاں پہ ایک نیکی فرض سنت پڑھنے کا اجر فرض کے برابر تھا، رمضان میں عمرے کا اجر حج کے برابر۔ نیکیاں بڑھ رہی ہیں نا، نیکیوں کا گراف اوپر جا رہا ہے نا۔ یہ وہ لوٹ سے جہاں پہ 1 روپے میں آپ کو 100 روپے مل رہا ہے، 1 کے بدلے میں 100 کی چیز مل رہی ہے۔ یہ تو وہ دن ہے نا، تو اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب اللہ نے تمہیں نعمتیں نواز دی تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب ہم عبادت کر لیتے ہیں نا، قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں، سیرہ پڑھ لیتے ہیں، تاریخ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے ہم پتہ نہیں کیا چیز، ہم تو عالم بن گئے اور ہم یہ بن گئے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ بڑائی اللہ کی رہنی ہے، تم کچھ نہیں ہو۔ جتنا بھی علم حاصل کر لو، ہر طرح کی بڑائی تو اللہ کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کیا بتائیے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ رمضان کا ذکر چل رہا تھا، اور یہ آیت، اس آیت کی تفسیر آپ کو بتا دی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا، رمضان شہر الدعاء ہے۔ رمضان مکمل پورا رمضان، ہر روزے دار، حدیث سے پتہ چلتا ہے 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 لوگ جب دعا مانگتے ہیں ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 باپ کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 روزہ دار کی دعا۔ یہ نہیں کہا گیا افطاری کے وقت کی دعا، روزہ دار پورا دن روزہ دار ہے، آپ سارا دن دعائیں مانگنی ہے، افطاری کے لیے بھی مانگ رکھنی ہے۔ افطاری کا وقت بہت قیمتی ہے، اس ٹائم بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جب تک ہم روزہ دار ہیں ہماری دعائیں ڈائریکٹلی آسمان پہ جا رہی ہیں، ہماری دعاؤں کے لیے دروازہ کھلے ہیں، مسلسل جا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ہم کچھ چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ابھی دے دے، اسی سال دے دے، انہی دنوں میں دے دے، لیکن وہ ہمیں اس ٹائم پہ نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں، ایک 2 سال کا بچہ اپنی ماں سے ماچس مانگ رہا ہے، 1.5 سال کا بچہ ماچس مانگ رہا ہے، ماں اس کو ماچس دے گی؟ سلنڈر گیس آن کر کے اس کو دے گی ماچس، لو بھائی جلا لو؟ بچہ تو مانگ رہا ہے۔ اب آپ کیا ماں کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں ظلم کرتی ہے؟ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، لیکن یہی اگر وہ 20 سال کی بچی اپنی ماں سے ایسی ماچس مانگے تو کیا ماں اس کو نہیں دے گی؟ تو کیوں کہے گی تمہاری کچن بھی تمہارا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سم ٹائمز ہم اللہ سے کچھ دعائیں ایسے اوقات میں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہمیں اس وقت مل جائیں تو ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو اس ٹائم پہ مینیج نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔
لیکن رمضان چونکہ شہر الدعا ہے، یہ شہر الطعام نہیں ہے، یہ شہر النوم بھی نہیں ہے. دعائیں فکس. ابھی 10 دن ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو تیاری شروع کرتے ہیں. ابھی سے ایک کام کرنا ہے، ایک پیج پکڑے، لکھنا شروع کریں کہ میں نے اس رمضان میں اللہ سے کیا کیا لینا ہے، کیا کیا مانگنا ہے. ڈیلی کی دعائیں فکس کر، خوب مانگنا ہے اللہ سے، اور وہ رب تو ہمارے مانگنے پہ خوش ہوتا ہے. اور پھر فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے وہ میرا کہنا مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر لگ سکیں. اور فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ. جب روزے کا سارا ٹاپک آتا ہے تو یہ رکوع ایک آیت پہ اینڈ ہوتا ہے. میں کچھ ڈیٹا اسکپ کر کے ایک آیت لاسٹ شیئر کروں گی اور پھر ہم دعا کی طرف جاتے ہیں. میں نے کچھ زیادہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کر دی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا، دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں. ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اب آپ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں حرام اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھا لیا کرو. بتایا یہ گیا کہ دیکھو اگر تم حلال چھوڑ کے بیٹھ سکتے ہو نا پورا دن، تو پھر تم حرام سے بھی بچ جاؤ. تم حرام بھی چھوڑ سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب رک کے سوچیے ہم پورے دن میں کتنے حرام کام کرتے ہیں. لوگوں کا ناجائز مال ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں صرف اور صرف حلال سے نہیں بچنا بلکہ حرام سے بھی بچنا ہے. اور فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کا بدلہ جنت. پھر سے وہ حدیث یاد کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی. اب اپنا ٹارگیٹ کیا سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا رمضان اپنے رب کے لیے خاص کرنا ہے. جس رب نے ہمیں اتنا کچھ دیا، سوچیے اس نے اپنے آپ کو مجھے کیا کیا دیا. رک کے سوچیے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ کیجیے کاؤنٹ. آنکھ، کان، دل، دماغ، کاؤنٹ کریں. ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے کتنی برینز اللہ نے دی ہے. گن سکتے ہیں؟ ٹیشوز، بلڈ کے اندر کے سیلس، کیمسٹری، بایولوجی، کھولیے ذرا فزکس، ہر بک میں جائیے. کتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا. اور ہمیں اگر ایک ہماری پسند کی چیز نہیں ملتی تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. کرتے ہیں لیکن نہیں، جو ہونا تو ہوگا. اب ہمیں شکر گزار بھی بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بھی بننا ہے، اور ہمیں ایسا بننا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابہ کرام کے اندر کھڑے ہو کہ اللہ ہم ایسی محنتیں کر کے لے آئے، اللہ ہم ایسی ایفرٹس کر کے لے آئے. اور یاد رکھیے گا دنیا میں انسان ہمارا رزلٹ چیک کرتے ہیں. بتاؤ پورے مہینے کی ٹیسٹ رپورٹ کیا ہے. ٹیچر بچوں کے پیرنٹس کو بلا کے کہتے ہیں کہ پورے مہینے میں سے یہ کیا. لیکن کیا کبھی ٹیچر نے یہ بتایا کہ اس بچے نے سبق یاد کرنے کی بڑی کوشش کی تھی لیکن یاد نہیں ہوا؟ کبھی بتایا اس نے؟ کبھی بتایا اس نے کہ اس کو بخار تھا پھر بھی وہ اسکول آیا تو اس نے پھر بھی بیٹھ کے یاد کیا؟ کبھی کوئی ٹیچر بتاتا ہے والدین کو؟ نہیں نا. لیکن یاد رکھیے گا رب العالمین اور بڑا قدردان ہے. وہ ہماری اس کیفیت پر بھی اجر دیتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے تھے، ہمارا سر درد کر رہا تھا، ہمارا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، ہم پھر بھی اٹھے، اس پر بھی ہمیں نیکی دے گا. وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی. کس نے کتنی مشقت کی، کتنی محنت کی. ایوری سنگل ڈے، ہر دن اس نے کیا کیا، ہر دن، ہر لمحے، ہر سوچ پر اجر لکھ رہے ہیں فرشتے. اور پھر ہر کوشش پر ہمیں کیا کہا جائے گا؟ فرشتے بھی کہیں گے ادخلوا الجنہ،
جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ بما صبر تم صبر کر کے آئے. تمہارا دل نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود تم نے کیا. تمہارا دل نہیں کرتا تھا روزہ رکھنے کو، دل نہیں کرتا تھا قرآن پڑھنے کو، دل نہیں کرتا تھا عبادت کرنے کو، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا. یاد رکھیے گا، رمضان شہر الصبر ہے. رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے. صبر، ہم کہتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا. کہتے ہیں آپ اور میں، ہم سب کہتے ہیں اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. ہم سب کہتے ہیں ہماری اینڈ ہو گئی ہے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، یہ جو ہم حلال چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا پینا، صبر کر رہے ہیں، مطلب کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں اسی طرح اپنی ان خواہشات اور اپنی وہ کہتے ہیں نا ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے، ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے، ہم ان چیزوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں. اور اگر ہم قابو پائیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنہ بما صبرتم، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں داخل ہونا ہے؟ یہ جنت کی انٹری تمہیں کیوں فری مل رہی ہے؟ بما صبرتم، تم صبر کر کے آئے، تم نیکیوں پہ جم گئے تھے. صبر کی 3 ڈیفینیشن. گناہ سے بچنا صبر ہے. دل کر رہا آپ کا ریل سکرول ڈاؤن کرنے کا، لیکن آپ رک گئے، اللہ آپ راضی ہو جانا، یہ صبر ہے. گناہ سے بچنے کے لیے صبر چاہیے، نیکی کرنے کے لیے صبر چاہیے، نیکی پر جمنے کے لیے صبر چاہیے. اور رمضان کو شہر الصبر بنایا. ہمیں اس مہینے بہت سی باتیں ہیں، جب ہم اس طرح کے ٹاپکس کو لیتے ہیں تو رمضان سے پہلے تیاری کے لیے آلموسٹ مہینہ ہی کم ہے، ہفتہ 15 دن بھی کم ہوتے ہیں. ایک نشست میں کوشش تو بہت کی کہ بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیکن ایک نشست میں بہت سا ڈاٹا شیئر نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی اہم باتیں وہ یہ ہیں کہ رمضان شہر الدعا، کیا کرنا ہے؟ دعائیں تیار کر کے رکھیں. نمبر 2، رمضان شہر الصبر. ٹھیک. اور پھر روزے کی کچھ لیولز ہیں. ہمیں کیسا روزہ رکھنا ہے؟ خاص اور خاص. ہمیں عام سے پہلے خاص پہ آنا ہوگا. کوشش کیا کرنی ہے؟ میں نے صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا، بلکہ ہر طرح کی فضول چیز سے رکنا ہے. قد افلح المؤمنون، آپ کیا آیتیں رکھی گئی، ایک بچی نے تلاوت کی، قد افلح المؤمنون. فلاح پا گئے مومن، کامیابی ان لوگوں کی. کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ سے اعراض کرتے ہیں. اور یہ رمضان ٹریننگ دینے کے لیے ہر طرح کی فضول ایکٹیویٹی، ہر طرح کی، اسے ہم نے چھوڑنے کی کوشش کریں. آپ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ میں کہاں غلط ہوں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. اور کیسا بننا ہے؟ سلف صالحین جیسا، صحابہ کرام جیسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ میرے ساتھ ایسے ہیں، جنت میں اکٹھے ہوں گے. اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق اچھا کہاں سے ہوگا؟ جب ہم رمضان میں ٹریننگ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اور خالص نیت. اگر آپ نے اور میں نے، ہم سب نے یہاں بیٹھ کے نیت کر لی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھنے ہیں، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگ لی ہے، تو یقین کریں اگر کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اگر پیچھے رہے بھی، اور یقین کریں اگر ہم میں سے کوئی ایک پختہ ارادہ کرنے کے بعد اگر دنیا سے چلا گیا تو پورے رمضان کی ایز اٹ از عبادت کرنے کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، پھر دعا کرتے ہیں. وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو دورہ قرآن ہر سال ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مکمل دور کیا کرتے تھے. کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہیں، کوئی یہی کیوں نہ کہتے کہ میں نے تو 10 دفعہ قرآن پڑھا، تفسیر کے ساتھ پڑھا، میں نے تو بہت پڑھا، یہ بہت سنا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان میں پورے قرآن کی دہرائی، پورے قرآن کی ریویژن کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری؟ کیا ہم ان جیسے باعمل اور قرآن کے ماہر ہیں؟ تو یہ سنت ہمیں پوری کرنی ہے انشاءاللہ. دورہ قرآن انشاءاللہ ہوگا، آپ کو پمفلٹس بھی مل جائیں گے.
دورہ قرآن آپ میں سے کتنے لوگ دورہ قرآن پہ مسجد میں آ سکتے ہیں ایزیلی؟ یہیں پہ اسی جگہ پہ ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے مجھے. یہ ہاتھ مجھے نظر نہیں آ رہے کہ آپ لوگوں نے ہاتھ ہی چیک کیے مسجد میں. آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان لاسٹ ٹائم دورہ قرآن ادھر نہیں بلکہ